قدیم زمانوں کی بات ہے جب دنیا ابھی نئی تھی اور سمندر کے گہرے نیلے پانیوں میں ایسے راز دفن تھے جن کا آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان دنوں سمندر کے دل میں ایک ایسی مخلوق راج کرتی تھی جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے جہازی اور نڈر تیراک کانپ اٹھتے تھے۔ اسے لیویاتھن کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی عام مچھلی یا مگرمچھ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا عظیم الشان دیو تھا جس کا جسم پہاڑوں جیسا اونچا اور ڈھال جیسا سخت تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمکتی تھیں، اور جب وہ اپنا منہ کھولتا تو ایسا لگتا جیسے سمندر کے درمیان کوئی گہری گھر یعنی ابیس کھل گئی ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ جب لیویاتھن کروٹ بدلتا ہے تو سمندر میں طوفان آ جاتے ہیں اور اونچی لہریں بستیوں کو نگل لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پرعزم بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو اس خوف سے آزاد کروائے گا۔ اس نے دنیا کے بہترین لوہاروں کو بلوایا اور ایسی تلواریں اور بھالے بنوائے جو کسی بھی سخت سے سخت چمڑی کو چیر سکیں۔ اس نے اپنے سب سے بہادر سپاہیوں کے ساتھ سمندر کے بیچوں بیچ سفر شروع کیا۔ موسم خوشگوار تھا، لیکن جیسے ہی ان کا جہاز اس مقام پر پہنچا جہاں گہرائی حد سے بڑھ جاتی تھی، اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ہواؤں میں ایک ایسی سرسراہٹ پیدا ہوئی جو کسی انکہی مصیبت کا اشارہ تھی۔ اچانک پانی کے نیچے سے ایک عظیم سایہ نمودار ہوا۔ وہ لیویاتھن تھا۔ اس نے جب اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو ان کا بڑا جہاز اس کے ایک دانت کے برابر بھی نہ تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ان کی تلواریں مٹی کی دیوار ثابت ہوئیں۔ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ لیویاتھن کو شکست دینا کسی انسان کے بس کا کام نہیں، کیونکہ یہ مخلوق محض ایک جانور نہیں بلکہ کیوس یعنی بے ترتیبی کی علامت تھی۔ بائبل کے حوالہ جات کے مطابق لیویاتھن کی اصل طاقت اس کی ناقابل تسخیر فطرت میں تھی۔ خدا نے جوب یعنی ایوب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ کیا تم لیویاتھن کو ایک کانٹے سے پکڑ سکتے ہو؟ یہ سوال اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، وہ فطرت کی ان عظیم قوتوں کے سامنے بے بس ہے جو خدا نے پیدا کی ہیں۔ لیویاتھن کو پروقار بھی دکھایا گیا ہے جو سمندر میں آزادی سے کھیلتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے اس برائی کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے جسے صرف حقیقی قدرت ہی مٹا سکتی ہے۔ کہانیوں میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب دنیا کا نظام لپیٹا جائے گا، تب خدا خود اس عظیم سانپ کو شکست دے گا، جو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے امن اور نظم و ضبط یعنی آرڈر قائم ہو چکا ہے۔ آج بھی جب سمندر میں کوئی بڑا طوفان اٹھتا ہے تو لوگ اس قدیم کہانی کو یاد کرتے ہیں اور یہ سبق سیکھتے ہیں کہ تکبر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اصل قدرت کے سامنے ہمیشہ سرنگو رہتا ہے۔ بادشاہ کی ناکامی کے بعد سلطنت میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ لوگ سمندر کے کنارے جانے سے ڈرنے لگے تھے، لیکن اس خاموشی میں ایک شخص ایسا تھا جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا نام زریاب تھا۔ زریاب کوئی سپاہی نہیں بلکہ ایک قدیم علوم کا ماہر اور دریا نورد تھا۔ اس نے اپنی زندگی پرانی 5 منٹس اور نجوم یعنی سٹارز کو سمجھنے میں گزاری تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ لیویاتھن کو لوہے سے نہیں بلکہ اس علم سے سمجھا جا سکتا ہے جو کائنات کے اصولوں میں چھپا ہے۔ زریاب نے شہر کے کباڑ خانے سے ایک پرانا لیکن مضبوط لکڑی کا جہاز خریدا اور اس پر ایسی علامات یعنی سمبلز کھدوائیں جو پرانی کتابوں میں حفاظت کے لیے لکھی گئی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھ صرف 2 ساتھی لیے، ایک خاموش مزاج ملاح اور ایک نوجوان لڑکا جو سمندر کی زبان سمجھتا تھا۔ گہرائیوں کا سفر۔ جب ان کا چھوٹا سا جہاز نیلگون پانیوں میں داخل ہوا تو منظر بدلنے لگا۔ سورج کی روشنی پانی کی سطح پر گرتے ہی مردانی شعاؤں میں بدل جاتی، لیکن نیچے ایک گہری سیاہی یعنی ڈارکنیس کا راج تھا۔ زریاب نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی کہ وہ کوئی شور نہ کریں، کیونکہ لیویاتھن کان نہیں بلکہ لہروں کی تھرتھراہٹ سے محسوس کرتا ہے۔ سفر کے تیسرے دن سمندر کی سطح اچانک اتنی پرسکون ہو گئی کہ وہ ایک آئینے کی طرح لگنے لگی۔ زریاب نے پانی میں ایک پرانی دھات کا چھلا پھینکا اور اس سے پیدا ہونے والی لہروں کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اچانک جہاز کے نیچے سے ایک بھاری گنگناہٹ سنائی دی۔ یہ آواز کسی جانور کی نہیں تھی بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے زمین کا دل دھڑک رہا ہو۔ لیویاتھن سے سامنا۔ وہ ہمارے نیچے ہے، نوجوان لڑکے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ زریاب نے دیکھا کہ پانی کے اندر ایک عظیم الشان روشنی چمک رہی ہے۔ یہ لیویاتھن کی آنکھیں تھیں جو سرخ نہیں بلکہ اس بار ایک گہرے سنہری رنگ میں تپ رہی تھیں۔ جہاز کے گرد پانی ابلنے لگا۔ لیویاتھن نے آہستہ سے اپنی پیٹھ کا ایک حصہ سطح سے باہر نکالا۔ اس کے سکیلز کسی پرانی چادر کی طرح نہیں بلکہ چمکدار ہیروں کی طرح چمک رہے تھے، لیکن اس بار کوئی حملہ نہیں ہوا۔ لیویاتھن نے صرف جہاز کے گرد ایک چکر لگایا۔ زریاب نے محسوس کیا کہ یہ مخلوق کوئی دشمن نہیں بلکہ ایک پاسبان یعنی گارڈین ہے۔ وہ سمندر کے ان رازوں کی حفاظت کر رہا تھا جو انسانی لالچ سے دور رہنے چاہیے تھے۔ زریاب نے اپنی پرانی کتاب کھولی اور ایک قدیم دعا پڑھنی شروع کی۔ لیویاتھن نے ایک گہری سانس لی جس سے جہاز ہوا میں کسی تنکے کی طرح اچھلنے لگا، مگر ٹوٹا نہیں۔ ایک پورا سرار پیغام۔ لیویاتھن نے اپنی دم سے پانی پر ایک خاص قسم کا نشان بنایا اور دوبارہ گہرائیوں میں اتر گیا۔
زریاب نے اس نشان کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک ستارے کی شکل تھی جو آسمان کے ان ستاروں سے ملتی تھی جو آرڈر یعنی نظام کی نشاندہی کرتی تھی۔ زریاب سمجھ گیا کہ لیویاتھن دنیا کو تباہ کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ یہ بتانے آیا ہے کہ جب تک انسان فطرت کے نظام یعنی بیلنس کو نہیں سمجھے گا وہ خوف کا شکار رہے گا۔ زریاب جب واپس سلطنت پہنچا تو اس نے بادشاہ کو تلوار پھینکنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا، ہمیں اس سے لڑنا نہیں، اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ وہ خدا کی وہ تخلیق ہے جو ہمیں ہماری حیثیت دکھاتی ہے۔